دوسرا پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیے اور تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کئی بات کریں گے آج جو دو بڑی اہم امپورٹنٹ نیوز ہے جو میں اب تک لایا ہوں، ویسے تو ہر ویڈیوز میں اور ہر لوگ میں اب تک لاتا ہوں اور آج بھی لایا ہوں۔ پہلی نیوز جو آپ کو بتاؤں، میں آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی گہما گرمی میں جو ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ خاصی کافی لڑائی چل رہی ہے آج کل کافی دنوں سے، اور ایک دوسرے کے اوپر یہ سیاسی گولہ باری کر رہے ہیں، لفظی گولہ باری کر رہے ہیں۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کیوں، کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے یہ۔ دوسری نیوز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے ہے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ تو پہلے جو ہم بشرا بی بی کی بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم پر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے گائز۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے عمران خان، ان کی جو بیوی ہے بیگم جو ہے بشرا بی بی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ ابھی جو ہے 26 تاریخ کو جو ایک بہت بڑا ان کا مارچ چلا تھا اسلام آباد کی جانب، اور اس میں جو ہے کافی جو ہے ان کے لوگ جو ہے وہ ہلاک بھی ہو گئے تھے، زخمی بھی ہو گئے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد اشتعال ہو گیا تھا، لوگ بھاگے تھے، اور اس میں رنجس افراد بھی جو ہے وہ مارے گئے تھے، پولیس والے بھی مارے گئے تھے۔ تو اس پہ کافی لوگوں نے، جب یہ لشکر ختم ہوا، تو جب یہ مارچ ختم ہوا، تو اس کے بعد کافی لوگوں نے جو ہے وہ سوال اٹھایا کہ جو ہے بشرا بی بی اکیلی رہ گئی تھی، بشرا بی بی کی کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور بشرا بی بی کو سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور فلانا فلانا فلانا۔ تو اس پر جو ہے وہ بشرا بی بی کا ایک نیا بیان ابھی آیا ہے، اور وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارچ کے دوران جب ہم ڈی چوک پہنچے تھے، تو مارچ جب ختم ہوا تھا، تو اس کے بعد میں وہاں پر اکیلی رہ گئی تھی، میرا وہاں پر کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گے، ساتھ دیں گے، لیکن کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، سب چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہاں تک کہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی۔ تو یہ کہنا ہے بشرا بی بی کا، یہ ان کے الفاظ ہیں، ہم یہ دیکھیں ذرا۔ حالانکہ ایک طرف جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ میں بشرا بی بی کے ساتھ تھا، اور میں نے ان کا وہاں پر آخری دم تک ساتھ دیا تھا، اور میں نے ان کو چھوڑا نہیں تھا۔ ٹرک سے نکالنے کے بعد ان کو گاڑی میں نے ریسیو کروایا تھا کے پی کے تک۔ تو اب جو ہے وہ بشرا بی بی کہہ رہی کہ نہیں، میرا کسی نے ساتھ نہیں دیا، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی وہاں پر نہیں تھا، میں وہاں ٹرک میں اکیلی تھی۔ اس کے بعد وہاں سے ٹرک میرا گیا، اور وہاں سے میں گاڑی میں نے ریسیو کی، اور میں کے پی کے تک پہنچی۔ ایک طرف علی مین گنڈا پور کا یہ بیان ہے، دوسری طرف بشرا بی بی کا یہ بیان ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا آپس میں گائز تصادم کر رہی ہے بات، دیکھا جائے تو یہ بات آپس میں ایک طرح سے تصادم ہے، فرق ہے اس میں۔ تو یہ نیا بیان ہے، اس سے جو ہے کافی ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، اختلافات بھی اس سے جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن کہنے کی وہی بات ہے کہ جب تک عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تب تک تو یہ ان کی آپس میں نوک جھوک چلتی رہے گی۔ اگر عمران خان صاحب باہر آ سکتے تو یہ آ گئے تو یہ نوک جھوک ختم بھی ہو سکتی ہے، ادروائز آگے کا کچھ پتہ نہیں، اختلافات پیدا ہوں یا نہ ہوں۔ اچھا، دوسری جانب چلتے ہیں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جانب۔ گائز، آج کل ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی بہت لڑائی چل رہی ہے، لفظی گولہ باری چل رہی ہے، ایک دوسرے پہ جو ہے لان تان کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر وہ یہاں تک کہ بات گالی تک بھی چلی گئی تھی، یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم پہ الزام لگایا کہ آپ لوگ جب بھی اقتدار میں ہیں تو آپ لوگوں نے شہر کراچی کے لیے کیا کیا، سارا پیسہ تم کھا گئے، تمہارا جو میئر تھا وسیم اختر، وہ جو ہے وہ 4 سال میئر کراچی کا رہا، کراچی میں اس نے ایک روڈ تک نہیں بنائی، اور کراچی کا بیڑا غرق کر کے چلے گیا، سارا پاکستان کا پیسہ کھا کے چلے گیا، یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ تمہارے جو میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، اس نے ابھی تک کیا کیا 3 سالوں کے اندر، کراچی میں کوئی کام نہیں کروایا، کوئی ترقیاتی کام نہیں کروایا، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، سیوریج لائن کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، ایک طرف ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے۔ اب یہ آپس میں دونوں کی جو ہے تصادم چل رہی ہیں۔ اچھا، ایک طرف جو ہے وہ ابھی سننے میں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بہت بڑا بیان دیا، جو بولتے ہیں نا کہ کسی کی 64 پہ لگتی ہے یہ بات، وہی بات سمجھو۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کو کہ جو اپنے قائد کا نہیں ہو سکا تو وہ تمہارا کیا ہوگا، تو وہ عوام کا کیا ہوگا۔ وہی بات دہرائی گئی جو پہلے دہرائی گئی تھی کہ جو اپنے قائد کے نہیں ہو سکے تو وہ وہی بات ہے کہ وہ عوام کے کیا بنیں گے۔ ایک طرح سے یہ بات صحیح بھی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہیں، صحیح کیا، اللہ جانتا ہے کہ مجبوری کس کی اور کس طرح ہوتی ہے، یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے۔ تو گائز، جب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی بلدیاتی الیکشن قریب آتے ہیں تو ان دونوں کی آپس میں لگ جاتی ہے پیپلز پارٹی کی۔ اب یہ پتہ نہیں آپس میں نورا کشتی ہے یا کوئی سچ میں آپس میں دونوں میں لڑائی کر رہے ہیں، کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔
تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ابھی تک آپس میں، اور اللہ نہ کرے کہ یہ سلسلہ تصادم میں چلے جائے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے انسانوں کو ہی نقصان پہنچتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو، اختلافات ہوں، سیاسی اختلافات ہوں، لیکن سب اختلافات کو دور کر کے، ختم کر کے اپنے شہر کراچی میں آپ کام کرائیں۔ کراچی بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے، کبھی کون سا میئر بنتا ہے، کبھی کون سا میئر مرتا ہے، لیکن ابھی تک کام نہیں ہوا۔ سچ معنوں میں دیکھا جائے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کراچی میں ایک مثالی کام کرایا تھا، اس کے بعد سے کراچی میں کوئی کام نہیں ہوا۔ وہی سڑکیں ہیں، وہی پلیں ہیں، وہی فلائی اوور، انڈر پاسز، اسی دور کے بنے ہوئے جو مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے دور میں بنائے تھے۔ اس کے بعد تو میں نے نہیں دیکھا کوئی کام۔ ابھی مرتضیٰ صاحب جو ہے وہ میئر ہیں، وہی چھوٹی موٹی روڈوں میں گڈھے ہوتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، وہ اسی کو پیچ اپ پیئر کرتے تھے، تو اسی کو تو یہ تو کوئی میئرشپ نہیں ہوئی نا۔ اب تب کام ہو نا، جو کراچی میں 8.5 سڑکیں ہیں اس کو دوبارہ سے رینیو کرو، لائٹ، اسٹریٹ لائٹ کا کراچی میں بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ صحیح کروائیں۔ چلو بنیادی مسئلے تو آپ نہیں کر پا رہے ہو، پانی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، بجلی کا، کم سے کم انفراسٹرکچر تو کراچی کا بنائیں آپ۔ اور صفائی کا بڑا مسئلہ ہے کراچی کے اندر، یہ بھی ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو آپ تک پہنچانی تھی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ میرے زبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔